آدھی رات کے قریب خفیہ محکمے کے تربیت یافتہ سپاہیوں کا دستہ بہرام خان اور قاسم کے سرکردگی میں ابو جعفر کے رہائش گاہ کے گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے تو بہرام اور قاسم نے آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ایک بڑا مکان تھا۔ دستک کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ بہرام خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہرام خان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ابو جعفر کیسر کا جاسوس ہے۔ ابو جعفر بہرام خان کے خفیہ محکمہ میں آنے سے پہلے بھی یہی مقیم تھا، پھر آج یکا یک وہ کیسر کا جاسوس کیسے بن گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ سلطان نے قاسم کو شاہی سراغ رساں بنا کر غلطی کی ہے۔ وہ خود خفیہ محکمے کا سربراہ تھا اور اپنے سے بڑا سراغ رساں کسی کو نہ سمجھتا تھا۔ وہ قاسم کو ایک اناڑی اور جذباتی نوجوان تصور کرتا تھا۔ یہی باتیں سوچ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے میں مکان کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بہرام نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ غالباً ابو جعفر کے غلام چوکیدار نے کھولا تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ جانتے نہیں کہ آدھی رات کا وقت ہے؟ کس غرض سے آئے ہو؟ دستے کے باقی سپاہی اطراف میں تھے، سامنے صرف بہرام اور قاسم ہی تھے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر چوکیدار سے بات کی، ہمیں خطیب مغرب سے ملنا ہے، ہم قونیہ سے سلطان کا خاص پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابو جعفر سے کہو سپاہ سالار ریاض بے قونیہ سے سلطان کا خصوصی پیغام لایا ہے۔ قاسم کی بات سن کر چوکیدار کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ اگلے لمحے الٹے پاؤں بھاگا۔ وہ شاید ابو جعفر کو اطلاع دینے گیا تھا۔ قاسم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا۔ اب ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح مکان کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے چوکیدار کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ قاسم بہرام خان اور دیگر سپاہیوں کے ہمراہ عمارت کی پہلی راہداری میں داخل ہوا اور راہداری کے آخری کونے میں بنے کمرے کی طرف لپکا۔ قاسم سے پہلے چوکیدار اسی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ قاسم کمرے کے قریب پہنچا تو رک گیا۔ اندر کسی قسم کی کوئی آہٹ سنائی نہ دے رہی تھی۔ قاسم نے کمرے کے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو اسے ایک دیوار کے ساتھ جلتی ہوئی مشال لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا اور حیرت سے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ یہ دراصل وسطی کمرہ تھا۔ اس کے عقب میں یقیناً مکان کا باقی حصہ ہو سکتا تھا، کیونکہ کمرے کے اندر کی دیوار میں موجود دروازہ اسی جانب کھلتا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ غالباً چوکیدار ابھی اسی راستے سے گزرا تھا۔ قاسم نے کسی قدر احتیاط کے ساتھ اس دروازے کو پار کرنا چاہا، لیکن دوسری طرف آہٹ پا کر ٹھٹک گیا۔ پرلی طرف سے شاید کوئی آ رہا تھا۔ قاسم ایک دم پیچھے ہٹا اور اپنے عقب میں موجود سپاہیوں کو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی دروازے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ چپک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کو پرلی طرف سے دھکیلا۔ قاسم کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ بہرام اور اس کے سپاہی سانس روکے کھڑے تھے۔ اس کمرے میں صرف 4 سپاہی ساتھ آئے تھے، باقی دستہ باہر ہی اپنے اپنے مقام پر متعین تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا سب سے پہلے ابو جعفر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رات کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی آنکھیں نیند سے لبریز تھیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا اور اگلے لمحے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کمرے میں 6 عدد مسلح افراد کو دیکھ کر اس کی گھگی بند گئی، لیکن آخر وہ ابو جعفر تھا۔ اس نے سنبھلنے میں مطلق دیر نہ لگائی اور آن کی آن میں چہرے پر غضبناکی کو طاری کر لیا اور بے حد آتشناک لہجے میں بہرام خان سے مخاطب ہوا۔ بہرام خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں میرے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ ابو جعفر کی بات سے بہرام کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن قاسم نے آگے بڑھ کر اپنی برہنہ شمشیر ابو جعفر کے سینے پر رکھ دی اور سام کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، نیلی آنکھوں والے نقلی عرب اور کیسر قسطنطنیہ کے خطرناک جاسوس کو مسلمان سپاہیوں پر آنکھیں نکالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ قاسم کا ایک نفسیاتی حربہ تھا جس میں اسے بہت کم کامیابی ہوئی۔ ابو جعفر ایک منجا ہوا جاسوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں قاسم کی بات سے صرف ایک لمحے کے لیے خوف کی جھلک نظر آئی اور پھر اگلے لمحے اس نے پوری طرح اپنے آپ پر قابو پا لیا اور انتہائی غصے سے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ تم کس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم؟ بہرام، جو خود کو ایک ماہر سرا رساں سمجھتا تھا، ابو جعفر کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، قاسم بن ہشام نے ابو جعفر پر ہاتھ ڈال کر غلطی کی ہے۔
یہ شخص وہ نہیں جو قاسم سمجھ رہا ہے۔ قاسم کو بھی ابو جعفر کے جواب سے مایوسی ہوئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھ آئے سپاہیوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اسے اور لے جا کر خفیہ محکمے کے تہخانے میں پھینک دو۔ قاسم کے الفاظ مکمل ہونے کی دیر تھی کہ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ابو جعفر کو تلواروں کے نرغے میں لے لیا۔ ابو جعفر بظاہر خوف زدہ نہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے لرز گیا تھا۔ سپاہیوں نے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف کر کے زنجیر پہنا دی۔ بہرام کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی، جسے قاسم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، اور اس نے بہرام کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہرام خان، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے سامنے اس سے اگلواتا ہوں کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ تم یہ مت سوچو کہ یہ 20 سال سے یہاں مقیم ہے، کیا تمہیں قیصر کے سازشی کردار اور طویل منصوبہ بندی کا علم نہیں؟ چلو میرے ساتھ۔ بہرام قاسم کا فیصلہ سن کر کانپ گیا۔ قاسم شہر کے ایک مذہبی پیشوا کو خفیہ محکمے کے تہخانے میں اذیتیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بات بہرام کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ ادرنا کے لوگوں کا مزاج جانتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قاسم کے اگر خطیب مغرب سے پوچھ گچھ کی تو شہر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ قاسم کو اذیت کے خیال سے باز رکھے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ قاسم کے ہمراہ ابو جعفر سمیت باہر آیا۔ مان اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور باہر پہنچتے ہی سپاہیوں سے کہنے لگا، تم فی الحال ابو جعفر کو کوتوالے شہر کے زندان میں لے جاؤ، تفتیش کا کام صبح ہوگا۔ اس وقت ابو جعفر کو لے کر خفیہ محکمے کی جانب جانا مناسب نہیں۔ قاسم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو بہرام خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں اتنے اہم شخص کو بغیر سرکاری اندراجات کے خفیہ محکمے کے تہخانے میں نہیں رکھ سکتا۔ کوتوالے شہر کے زندان میں ایک مرتبہ اس کا اندراج ہو جائے تو تم اسے اپنی ذمہ داری پر تفتیش کے لیے لے جا سکتے ہو۔ گویا بہرام نے عین وقت پر کام خراب کر دیا تھا۔ ظاہر ہے دستے کے سپاہی بہرام خان کے ماتحت تھے۔ قاسم کو ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے ہاتھ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ سپاہی ابو جعفر کو لے کر ایک طرف چل دیے۔ خفیہ محکمے کا پورا دستہ چلا گیا تو بہرام خان نے قاسم سے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دعا کرو کہ ابو جعفر کی گرفتاری کی خبر شہر میں نہ پھیلے۔ پرسوں جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ کے اجتماعات میں ابو جعفر کی گرفتاری پر ہنگاموں کا خدشہ ہے۔ ایسی صورت میں ہم دونوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ سلطان کے بیٹے ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ بہرام کے منہ سے سلطان کے بیٹے کا لفظ نکلا تو پہلی مرتبہ قاسم کی توجہ شہزادہ محمد کی جانب مبذول ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ شہزادہ محمد نے قاسم سے دوستی کا وعدہ لیا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ صبح ہوتے ہی ابو جعفر کے سلسلے میں شہزادہ محمد سے بات کرے گا۔ یہی سوچ کر اس نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر قاسم نے بہرام سے اجازت لی اور گھوڑے کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ آج قاسم بری طرح تھک چکا تھا۔ اسے سارا دن اور ساری رات بیک وقت ذہنی، جسمانی اور اعصابی جنگ لڑنی پڑی۔ وہ بستر پر لیٹا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے جسم پر کمبل تانا اور چند لمحوں بعد وہ نیم کی وادی میں اتر چکا تھا۔ وہ دیر تک سوتا رہا۔ اس کی بھابھی اور بھائی یہ سوچ کر کہ وہ تھکا ہوا تھا اسے ناشتے کے وقت بھی نہ جگایا۔ اس کا بھائی اور بھتیجے اپنے اپنے مکتب کی جانب چلے گئے اور دن پوری طرح چڑھایا۔ دن چڑھے اس کی آنکھ دستک پر کھلی۔ طاہر کے مکان کا بیرونی دروازہ زور زور کی دستک سے بج رہا تھا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے۔ وہ بستر سے نکلا اور پیروں میں جوتے ڈال کر سیدھا بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے ابو جعفر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہمراہ 4 سپاہی اور 2 سرکاری گماشتے تھے۔ ابو جعفر کو دیکھتے ہی قاسم کے منہ سے بے ساختہ نکلا، تم؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ جس ابو جعفر کو اس نے چند گھنٹے قبل کوتوالے شہر کے زندان میں بھجوایا تھا، وہ دن دہاڑے اس قدر آزادی کے ساتھ قاسم کے سامنے موجود تھا۔ ابو جعفر نے قاسم کو ہکا بکا دیکھا اور اپنی سانپ جیسی آنکھوں کو چمکاتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا، قاسم بن ہشام، میں 20 سال سے ادرنا میں انتہائی عزت کے ساتھ رہ رہا ہوں، جبکہ تمہیں ابھی یہاں آئے گنتی کے چند دن گزرے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کا حساب دینے کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ اس وقت میرے ہمراہ موجود سرکاری گماشتے تمہیں شہزادہ علاؤدین کے حضور پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادہ علاؤدین کے خصوصی حکم سے مجھے رہا کیا گیا ہے۔
ابو جعفر کی بات سے قاسم کے تن بدن میں غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اس نے ابو جعفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتشناک لہجے میں کہا، ابو جعفر، تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تمہارا ہر کھیل میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں شہزادہ علاؤدین کے سامنے تمہارے چہرے کا نقاب اتار دوں گا، اور یاد رکھنا، اب جب میں تمہیں گرفتار کروں گا تو تمہیں میرے غضب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جعفر قاسم کی بات پر کہا مار کر ہنس دیا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ ابو جعفر نے زہریلے لہجے میں کہا، اب تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں جسے شاہی دربار میں پیش کر سکو۔ میں نے تمہارے بارے میں شہزادے کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم یعنی چیری کے ایک جانباز کماندار اسلم خان کے قتل کے کیس میں خود جیل جاؤ گے۔ ابو جعفر کا مکروہ کہا پھر فضا میں گونجا۔ قاسم کے لیے ابو جعفر کا انداز گفتگو برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن اس نے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی اور ایک سرکاری گماشتی کی طرف متوجہ ہوا۔ جی فرمائیے، آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ قاسم کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ سرکاری گماشتہ جو ایک خوش شکل نوجوان تھا کسی قدر سخت لہجے میں بولا، ہم آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شاہی محافظ دستے کے سپاہی ہیں اور ہمیں شہزادہ علاؤدین بن سلطان مراد خانی ثانی نے بھیجا ہے۔ قاسم ان صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے نوجوان سے چند لمحوں کے لیے گھر تک جانے کی اجازت لی اور اندر چلا گیا۔ اس کی بھابھی، ماں اور بوڑھے باپ کو کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ قاسم کچھ بتائے بغیر گھر میں ضروری معاملات سے فارغ ہوا اور اپنی بھابھی کو یہ بتا کر کہ وہ قصر سلطانی کی طرف جا رہا ہے باہر آ گیا۔ شہزادہ علاؤدین کے ساتھ یہ قاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ کسی قدر بے پرواہی سے شہزادے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو شہزادے نے انتہائی غصے سے قاسم کو مخاطب کیا، سنا ہے تم کو سلطان معظم نے شاہی سراغ رسا مقرر کیا ہے؟ لگتا ہے سلطان معظم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ادرنا میں کون سی قیامت آنے والی تھی کہ شاہی سراغ رسا مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ تم نے ہمارے معزز مشیر سلطنت کو حراست میں لینے کی کوشش کر کے ہماری توہین کی ہے۔ ہم سلطان معظم سے تمہاری گستاخی کی شکایت کریں گے۔ جب تک سلطان معظم قونیا سے واپس لوٹتے ہیں تب تک ہم تمہیں نظر بند کرتے ہیں۔ تمہاری بے باکی اور بے وقوفی کی سزا سلطان معظم خود آ کر تمہیں دیں گے۔ شہزادے کی بات سن کر قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو جعفر نے سچ کہا تھا، کھیل کی بساط بالکل الٹ چکی تھی۔ شہزادے کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ قاسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قاسم نے جرأت کر کے کہا، شہزادہ حضور، آپ مجھے نظر بند کرنے میں جلدی نہ کریں، پہلے۔ شہزادے نے قاسم کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ خاموش، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر سلطان معظم نے عزت نہ بخشی ہوتی تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کروا دیتے۔ اب قاسم کے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ شہزادے کے دربان ننگی تلواریں لیے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ قاسم نے مایوسی سے شہزادے کی جانب دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کی چال کامیاب رہی اور قاسم ادرنا کو قیصر کے جاسوسوں سے نہ بچا سکا۔ شہزادے کے حکم پر دربانوں نے قاسم کو حراست میں لے لیا اور شاہی محل میں موجود خصوصی زندان میں قاسم کو لے جا کر بند کر دیا۔ یہاں سلاخوں والا زندان نہیں تھا، یہ محض ایک وسیع کمرہ تھا جس میں دونوں طرف 4 کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی میں باریک لیکن مضبوط سلاخیں لگی تھیں اور باہر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اب قاسم ادرنا کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ شاہی زندان میں اس کے پاس کوئی دوسرا قیدی بھی نہ تھا جس کے ساتھ وہ ذرا سی بات کر لیتا۔ اسے بے حد فکر تھی کہ کسی طرح ادرنا کو پیش آمدہ بغاوت کے خطرے سے بچایا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ابو جعفر نے خود ہی وقتی طور پر یعنی چری میں بغاوت پیدا کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ وہ انتہائی شاطر اور چالباز شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ اس وقت جب اس کا حریف قاسم شہزادہ علاؤدین کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ ان قریب یعنی چری میں بغاوت اٹھنے والی ہے، اس بغاوت کا اٹھنا مناسب نہیں، اس طرح شہزادے کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص طریقوں سے اپنی سازش کے تمام مہروں کو خبر کر دی کہ طے شدہ بغاوت مختصر وقت کے لیے مؤخر کی جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام اور شہزادہ علاؤدین کے سامنے قاسم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ متوقع وقت پر ظاہر ہوں۔ چنانچہ اس نے قاسم کو چھوٹا دکھانے کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر کر دی۔ ادھر قاسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے۔ مارسی اپنی جگہ بے چین اور پریشان تھی اور قاسم کے اہل خانہ اپنی جگہ تڑپ رہے تھے۔ قاسم کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ اس کے بھائی طاہر نے شہر کا کونا کونا چھان مارا۔ اس نے کوتوالے شہر کے سپاہیوں کے ہمراہ
بہت سی جگہوں کی تلاشی لی لیکن قاسم نہ ملا۔ قاسم کیسے ملتا؟ وہ تو قصر سلطانی کے شاہی زندان میں قید تھا۔ مارسی ہر روز اکبر کو قاسم کی تلاش میں دوڑاتی، لیکن وہ شام کو مایوس لوٹ آتا۔ وہ اسے کئی بار لالا شاہین کی یادگار بھی بھیج چکی تھی اور 2-3 مرتبہ اکبر قاسم کے گھر سے بھی ہو آیا تھا۔ ایک روز مارسی کو خیال آیا کہ ابو جعفر کے بارے میں معلوم کیا جائے، کیونکہ آخری ملاقات میں قاسم نے ابو جعفر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بتایا تھا، جبکہ اکبر اب تک مارسی کو اتنا بتا چکا تھا کہ ابو جعفر شہر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ مارسی یہ سمجھی تھی کہ ابو جعفر کو بالکل گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس دوران ابو جعفر ایک مرتبہ بھی اس کی ماں کے پاس نہ آیا تھا۔ البتہ اس کی ماں اس عرصے میں 2-1 مرتبہ گھر سے باہر کہیں گئی تھی۔ مارسی نے ماں کو بہت ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن مارتھا پختہ کار اور چالاک تھی، مارسی کے کسی دام میں نہ آئی۔ مارسی نے اکبر کو یہ ہدایات دے کر ابو جعفر کی جانب روانہ کیا کہ وہ اس کے خادموں سے مل کر کسی طرح اس رات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرے جس رات قاسم ابو جعفر کے گھر پر دھاوا بولنے والا تھا، لیکن اکبر بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے، لیکن قاسم کی کوئی خبر نہ ملی۔ قاسم کی خبر کیسے ملتی؟ وہ تو نادان شہزادے کی قید میں تھا۔ اور پھر ایک روز یہ خبر ملی کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والا ترکوں کا لشکر نیش کے مقام پر ہونیاڈے کی افواج سے بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایشیائی کوچک کے شہر کونیا میں امیر کرمانیہ کے ساتھ برسر پیکار تھا، جبکہ ادھر عثمانی لشکر شہاب الدین پاشا اور محمد چلپی کی زیر قیادت ہونیاڈے کی کثیر افواج کے تیروں کی زد میں تھا۔ عیسائی لشکر دریائے ڈینوب عبور کر کے نیش کے مقام پر عثمانی فوج کے سامنے خیمہ زن ہوا تھا۔ ہونیاڈے کے جھنڈے تلے پوری عیسائی دنیا کے نامور سپاہی تھے، جبکہ شہاب الدین پاشا کے ہمراہ 80,000 کی تجربہ کار سپاہ تھی۔ الس صبح دونوں لشکروں کے درمیان مارکا کا آغاز ہوا۔ یہ 1443 عیسوی کا سال تھا۔ دوپہر تک نیش کی زمین پر گھمسان کا رن پڑا۔ محمد چلبی کی پیدل سپاہ مردانہ وار لڑ رہی تھی، جبکہ محمد چلبی خود گھوڑے پر سوار اپنے پیادوں کو رہنمائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب رزم گاہ میں ہر طرف سر اچھل رہے تھے اور لاشیں گر رہی تھیں، اچانک اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا جب سالار امیر خان اپنے 5,000 کے محفوظ دستے کو اچانک قریبی پہاڑی سے لے کر اترا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہوا دشمن کے میسرہ کو چیرتا چلا گیا۔ امیر خان میسرہ کی جانب سے یلغار کرتا ہوا دشمن کے قلب تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ دشمن کے سپاہ سالار ہونیاڈے پر حملہ کرے گا۔ وہ پوری قوت سے لڑتا ہوا اور دشمن کے بہادروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا ہونیاڈے کی بہت نزدیک پہنچ گیا۔ یک لخت اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دشمن کی تلواروں کے درمیان بری طرح گھر چکا ہے، لیکن امیر خان نے گھبرانے کی بجائے اپنے بازو کی حرکت کو مزید تیز کر دیا اور ہونیاڈے کے محافظ دستے کو چیرنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا بازو شل ہو چکا ہے۔ امیر خان کو ایسا لگا کہ اس کا وقت شہادت آ پہنچا ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور اس نے نشانہ تاک کر پوری قوت سے اپنی تلوار نیزے کے سے انداز میں ہونیاڈے کی جانب پھینکی۔ تلوار تیر کی طرح ہوا کو چیرتی چلی گئی اور سیدھی ہونیاڈے کی پشت میں جا کر پیوست ہو گئی۔ ہونیاڈے فوراً اپنے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ امیر خان جو ہی غیر مسلح ہوا، انگنت تلواریں ایک ساتھ اس کی جانب لپکیں اور اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا۔ ادھر ہونیاڈے گھوڑے سے گر تو پڑا تھا، لیکن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تلوار پھینکتے وقت امیر خان کے بازو میں زیادہ طاقت نہ تھی، چنانچہ تلوار کی محض نوک ہونیاڈے کی مضبوط چربی میں اتری اور جو ہی ہونیاڈے نیچے گرا، تلوار خود بخود باہر نکل کر گر پڑی۔ گو کہ ہونیاڈے زخمی ہو چکا تھا، لیکن وہ بڑی بہادری سے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آغا حسن اور ینیچری کے بہت سے دوسرے سالار بھی اس مارکے میں شریک تھے، جبکہ محمد چلگی سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ وہ اپنے پیادوں کو لے کر دشمن کے قلب میں بہت آگے تک گھس گیا۔ اس کے سپاہی دشمن کے لشکر میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔
मोहम्मद चलबी का घोड़ा बिजली की रफ्तार से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दौड़ता फिर रहा था। यकलख्त मोहम्मद चलबी की जानिब दुश्मन के किसी सिपाही का नेजा लपका और उसके घोड़े का पेट फाड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। मोहम्मद चलबी घोड़े की जमीन बोस होने से पहले छलांग लगाकर नीचे उतर आया। अब वो भी पापयादा हो चुका था। उसकी तलवार रदो सायका की तरह दुश्मन के सर पर कड़क रही थी। उसने पै दर पै कई सिपाहियों के सर उनके धड़ों से अलग कर दिए, लेकिन अचानक किसी जानिब से एक नागहानी आफत खुद उस पर आ पड़ी। एक मजबूत रस्सी जिसके सिरे पर फंदा बना हुआ था, हवा में तीरती हुई मोहम्मद चलबी की जानिब लपकी और उससे पहले कि वो कोई मुदाफियत करता, फंदा उसकी गर्दन में आ पड़ा। अगले लम्हे वो एक जोरदार झटके से जमीन पर औंधे मुंह जा गिरा, क्योंकि रस्सी का फंदा फेंकने वाला दुश्मन का सवार अपने घोड़े को एड़ लगा चुका था। मोहम्मद चलबी घोड़े के साथ घसीटता चला गया। मोहम्मद चलबी की गिरफ्तारी की खबर आनन फानन तुर्क लश्कर में फैल गई और सिपा के हौसले एकदम पस्त होने लगे। शाम से पहले जंग का फैसला हो चुका था। तुर्क लश्कर बुरी तरह हजीमत उठा चुका था। 4000 तुर्क फौजी गिरफ्तार कर लिए गए थे और बहुत से शहीद कर दिए गए थे, और इस तरह शिहाबुद्दीन पाशा के बहादुर लश्कर को हुनियाडे की कसीरुल मुल्की फौज के हाथों एक इबरतनाक शिकस्त हुई थी। हुनियाडे ने तुर्क लश्कर को शिकस्त दी तो इसके हौसले मजीद बढ़ गए और इसने तुर्कों का ताक़ुब करते हुए सल्तनत उस्मानिया के शहर सोफिया पर कब्जा कर लिया। चंद दिन बाद वो कोहे बलखान को अबूर करके फिलिपोपोल्स पर हमला करने के लिए तैयार हुआ तो तुर्कों ने कोहे बलखान के दामन में एक मर्तबा फिर मुकाबला किया, लेकिन इस मर्तबा भी उनको शिकस्त हुई। ईसाइयों के लिए अब मैदान खाली था। मुसलसल फुतूहात से उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई थीं। सुल्तान मुराद खान अभी तक कोनिया की मुहिम से वापस न लौटा था। उसने अपने लश्कर की शिकस्त, अपने इलाकों की तबाही का हाल एशियाई कुचक में सुना और जल्द अज जल्द वापस लौटने की तैयारी करने लगा। हुनियाडे, रुमैलिया और वादिया बलखान को ताख्तो ताराज करने के बाद सल्तनत उस्मानिया के दारुल खिलाफा इदरना की जानिब आसानी से बढ़ सकता था। सुल्तान इदरना में नहीं था और हुनियाडे की ताकतवर फौज के लिए इदरना पर कब्जा करना चंदा मुश्किल नहीं था, लेकिन वो अपने कारनामों की दाद लेना चाहता था। चुनाचे इसने इत्तेहादी अफवाज के जरिए इदरना पर कब्जा करने की बजाय वापसी का कष्ट किया और बोदा के मुकाम पर ऐशो मस्ती की महफिलों में डूब गया। कासिम इन हालात से बिल्कुल बेखबर था, जबकि मार्सी और कासिम के अहले खाना की हालत बहुत पतली थी। ताहिर कासिम की गुमशुदगी से इस कदर परेशान हुआ कि बिलाखिर एक रोज कसरे सुल्तानी तक जा पहुंचा। वो शहजादा मोहम्मद से मिलना चाहता था, क्योंकि कासिम ने उसे शहजादा मोहम्मद के साथ अपने ताल्लुक की बाबत बता दिया था। आज उसने सोचा कि शहजादा मोहम्मद से मुलाकात करके कासिम की गुमशुदगी के बारे में आगाह किया जाए। हो सकता है शहजादा उसकी बाजियाबी के सिलसिले में कुछ मदद करे, क्योंकि शहजादे ने कासिम को अपना दोस्त बनाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ताहिर निहायत बेदिली से शहजादे को मिलने चला आया, क्योंकि उसे मालूम था कि शहजादा अभी महज 14 साल का नौउम्र लड़का है और उससे किसी पुख्ता फैसले की तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी ताहिर चला आया। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, इसी तिनके का सहारा लेने के लिए ताहिर बिन हिशाम शहजादा मोहम्मद से मिलने के लिए आज कसरे सुल्तानी में हाजिर हुआ था। वो महल में दाखिल हुआ तो महल के मुंतजिम आला ने उसे अपने कमरे में बिठाकर शहजादा मोहम्मद के पास पैगाम भेजा। शहजादा मोहम्मद को जूं ही मालूम हुआ कि कासिम बिन हिशाम का बड़ा भाई ताहिर बिन हिशाम उससे मिलने के लिए आया है, तो उसने दरबानों या ख्वाजा सराओं को भेजने की बजाय खुद चलकर उसका इस्तकबाल करने का फैसला किया। वो ताहिर के पास इंतजारगाह में पहुंचा तो महल का मुंतजिम आला और दीगर लोग शहजादे के एहतराम में उठ खड़े हुए। शहजादा ताहिर से बगलगीर होकर मिला और छूटते ही पूछा, कासिम बिन हिशाम कहाँ हैं? उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो वक्तन फवक्तन हमसे मिलने के लिए कसरे सल्तनानी में तशरीफ लाया करेंगे, लेकिन जब से वो गए हैं एक मर्तबा भी लौट कर नहीं देखा। हम चाहते तो उन्हें बलवा सकते थे, लेकिन हमने सोचा वो अपने काम में मसरूफ होंगे। शहजादा जिस वक्त बात कर रहा था, महल का मुंतजिम आला चौंक कर शहजादे की जानिब देख रहा था, लेकिन मुंतजिम आला की तरफ ताहिर और शहजादा मोहम्मद दोनों की तवज्जह न थी। कुछ ही देर बाद शहजादा ने ताहिर से
قاسم بن ہشام کی گمشدگی کے بارے میں سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور مزید کچھ کہے بغیر طاہر کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے کمرہ خاص کی جانب چل دیا۔ اس کے دماغ میں بے پناہ سنسنی بھر چکی تھی۔ قاسم کا ادرنا میں اس طرح اچانک کھو جانا اس بات کی علامت تھا کہ ادرنے میں کوئی گہری اور خطرناک سازش یقیناً پروان چڑھ رہی ہے۔ اب اسے ان سنی سنائی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ ادرنا میں قیصر کے جاسوس موجود ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی طاہر سے سوال کیا، قاسم آج سے کتنے روز قبل غائب ہوا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آخری مرتبہ وہ کس طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا؟ طاہر نے ایک ٹھنڈے سانس لی اور کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا، آخری مرتبہ قاسم اپنی بھابھی کو یہ بتا کر روانہ ہوا تھا کہ وہ قصر سلطنانی کی جانب جا رہا ہے۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو آیا ہے۔ پہلے پہل تو ہم یہ سمجھے کہ اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے وہ گھر نہ آ سکا ہوگا، اور پھر ہمارے گھر میں ایک اجنبی شخص یہ پیغام چھوڑ گیا کہ قاسم سلطان سے ملنے کے لیے کونیا کی جانب جا چکا ہے۔ 2 دن قبل جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ قاسم کونیا کی جانب نہیں گیا بلکہ وہ ادرنا سے باہر نکلا ہی نہیں، تو مجھے تشویش ہوئی۔ تب میں نے سوچا کہ قصر سلطنانی میں حاضر ہو کر شہزادہ حضور سے مدد کی درخواست کی جائے۔ نوعمر شہزادہ پورے انہماک سے طاہر کی باتیں سن رہا تھا اور ہر جملے کے ساتھ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، خصوصاً جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قاسم آخری مرتبہ قصر سلطنانی کی جانب آیا تھا تو شہزادے کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے قاسم اسی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ معاً اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر موجود خادم کی وساطت سے محل کے منتظم آلہ کو بلوا بھیجا۔ اب وہ طاہر سے کوئی بات نہ کر رہا تھا بلکہ پریشانی کے عالم میں کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محل کا منتظم آلہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر تجسس کی رمق تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ محمد نے منتظم آلہ سے دریافت کیا، علی خان، آج سے 3 ہفتے قبل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام ہم سے ملنے کے لیے محل میں حاضر ہوئے تھے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ آپ اس سلسلے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ شہزادے کی بات سن کر علی خان کے چہرے پر خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، شہزادہ حضور، آج سے 3 ہفتے قبل قاسم بن ہشام یہاں آئے تھے، لیکن آپ سے ملنے کی بجائے شہزادہ علاؤدین۔ محل کا منتظم آلہ کچھ بتاتے بتاتے رک گیا۔ اس کے انداز گفتگو نے شہزادے کے ساتھ ساتھ طاہر کو بھی چونکا دیا۔ ضرور کوئی بات تھی جسے بتاتے ہوئے علی خان ڈر رہا تھا۔ اچانک شہزادہ محمد، علی خان، رک کیوں گئے؟ ہمیں بتاؤ کہ قاسم بن ہشام بھائی جان سے ملنے کے بعد کہاں گئے؟ ڈرو مت، تمہیں جو کچھ معلوم ہے سچ سچ بتا دو۔ اب طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے علی خان کیا بتانے والا تھا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کی نگاہیں علی خان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک علی خان نے انکشاف کیا کہ شہزادہ علاؤدین نے قاسم بن ہشام کو ادرنا میں نقص امن پیدا ہو جانے کے ڈر سے سلطان معظم کی آمد تک شاہی زندان میں نظر بند کر رکھا ہے۔ شہزادہ محمد کے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی ولی عہد سلطنت ہے اور سلطان کی عدم موجودگی میں احکام جاری کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ توقع نہ تھی کہ اس کا بڑا بھائی قاسم بن ہشام جیسے کھرے اور مخلص مرد مجاہد کو نظر بند کر دے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ظاہر ہے شہزادہ علاؤدین شہزادہ محمد سے بڑا بھی تھا اور با اختیار بھی۔ طاہر بن ہشام کی حالت بھی غیر تھی۔ اسے تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ علاؤدین نے کون سے نقص امن کا خطرہ ظاہر کیا۔ طاہر اور شہزادہ محمد ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے کہ قصر سلطانی کی منتظم آلہ علی خان نے انہیں چونکا دیا۔ شہزادہ حضور، دراصل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام نے خطیب مغرب ابو جعفر کو اچانک گرفتار کر لیا تھا اور یہ شک ظاہر کیا تھا کہ یہ شخص ادرنا میں قیصر کے جاسوسوں کا سرغنہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہزادہ علاؤدین خطیب مغرب ابو جعفر کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ شہزادہ علاؤدین کا خیال تھا کہ قاسم بن ہشام نے ایک معزز شخص کو گرفتار کر کے ادرنا میں نقص امن کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے قاسم بن ہشام کو نظر بند کر دیا۔ اب شہزادے نے اطمینان کی سانس لی کیونکہ اسے واقعہ کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔
اس نے اسی وقت اپنے بڑے بھائی کو ملنے کا فیصلہ کیا اور علی خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ شہزادہ علاؤالدین کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس نے طاہر بن ہشام کو مہمان خانے میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھا دیا اور خود شہزادہ علاؤالدین کے کمرہ خاص کی جانب بڑھ گیا۔ شہزادہ علاؤالدین کے لیے محمد کی بات بچکانا تھی۔ اس نے شہزادہ محمد کی بات سن کر کہا، سلطان معظم کی واپسی سے پہلے میں اس نالائق سراغ رساں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر خدا نخواستہ سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنا کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن شہزادہ محمد اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا، برادر ذیوقار، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نوجوان کو خود سلطان معظم نے ادرنا میں ہونے والی سازش کا سراغ لگانے کے لیے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے؟ اب اگر آپ کی وجہ سے اس کا کام تعطل کا شکار ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ شہزادہ محمد کی بات شہزادہ علاؤالدین پر ذرا بھر بھی اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، محمد، تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ شخص قاسم بن ہشام حقیقت میں کون ہے؟ ہمیں خطیب مغرب ابو جعفر نے بتایا ہے کہ یہ شخص گزشتہ تہوار میں اچانک نمودار ہوا اور آن کی آن میں سلطان معظم نے خود اس شخص کو اپنے ہمراہ چلنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے بہانے بازی سے کام لے کر یہیں دارالسلطنت میں رہنے اور کسی اندیکھی سازش کا قلع کما کرنے کی بات کر دی۔ اس پر سادہ لوح سلطان معظم نے اس مشتبہ شخص کی بات مان لی اور اسے اپنے ہمراہ میدان جنگ میں لے جانے کی بجائے یہیں ادرنا میں چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو کہ ابو جعفر ہماری سلطنت کے پرانے وفادار ہیں۔ یہی بات قاسم بن ہشام کو کھٹکی اور اس نے ہمارے وفادار ابو جعفر کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں جوں ہی بہرام خان نے اس گرفتاری کی اطلاع دی، ہم نے ابو جعفر کو رہا کرنے اور قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تم مطمئن رہو، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے سلطنت کے لیے کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں سلطان معظم کی واپسی ہونے والی ہے۔ سلطان معظم کے آتے ہی ہم تمام حقیقت حال ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ شہزادہ محمد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو جعفر اس کے بھائی کو پوری طرح اپنے شیشے میں اتار چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ شہزادہ علاؤالدین اس کی کوئی بات نہ مانے گا اور قاسم کو سلطان کی آمد سے پہلے کبھی رہا نہ کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہا اور اپنے بھائی سے اجازت لے کر چلا آیا۔ اب اس کے ذہن نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مہمان خانے کی جانب آیا اور آتے ہی قاسم کے بھائی طاہر کو اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے طاہر سے کہا،